تو انہوں نے دیکھا کہ حج کرنے والے لوگوں نے خود گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور میت کو اٹھا لیا، اور میت ہاتھوں ہاتھ میں اڑتی چلی گئی۔ 20 لاکھ حج کرنے والے لوگوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور اس کے لیے دعا کی۔ السلام علیکم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے، ہم ان سے مدد مانگتے ہیں، ان سے معافی کے طلبگار ہیں، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ ان پر اور ان تمام لوگوں پر اپنی رحمت نازل کرے جو قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح مردوں پر اپنی رحمت برساتا ہے جب وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ سنیے۔ شیخ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے جو انہوں نے خود دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کال آئی، یا شیخ، ہم ایک شخص کا غسل اور دفن کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایک قریبی ملک میں وفات پا گئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ انہیں مکہ میں دفن کیا جائے۔ اگلی صبح میت جدہ ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ شیخ نے کہا میں نے اپنی جنازے والی اسپیشل گاڑی اٹھائی اور ایئرپورٹ چلا گیا، میت گاڑی میں رکھی، اور شیخ نے کہا کہ جب میں نے اس شخص کو غسل دینا شروع کیا تو ماشاءاللہ وہ شخص ایک تو بہت بڑا تھا مگر پھر بھی بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ بنا کسی مشکل کے میں نے اسے غسل دیا، پھر اسے کفن پہنایا گیا اور اس کے گھر لے جایا گیا تاکہ اس کے والد اسے دیکھ سکیں۔ جب والد کو ان کے دونوں بیٹوں نے سہارا دیا اور جنازے کے قریب لائے تو شیخ نے کفن کھولا اور والد نے اپنے بیٹے کو چوما، گلے لگایا اور رونے لگے۔ پھر اچانک شیخ نے کہا واللہ میں نے دیکھا کہ میت کی آنکھ سے آنسو گر گیا۔ شیخ حیران رہ گئے کہ ایک مردہ انسان کیسے رو سکتا ہے۔ انہوں نے سوچا شاید گرمی کی وجہ سے یا گاڑی کے اندر ہونے کی وجہ سے کوئی نمی ہو۔ اب شیخ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ انہیں مکۃ المکرمہ لے جانا بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن بیٹے اس بات پہ بضد تھے کہ ہم ایک بار ضرور کوشش کریں گے۔ تو شیخ نے کہا کہ چلیے پھر مکہ چلتے ہیں۔ جب وہ مکہ پہنچے اور حرم کے اندر اپنی گاڑی پارک کی تو اتنا زیادہ ہجوم تھا کہ شیخ گاڑی سے اتر کر ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر شیخ نے پولیس سے کہا کہ میرے پاس ایک جنازہ ہے، ہم اسے حرم کے اندر کعبے کے پاس لے جانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ اس شخص کی نماز جنازہ ادا کر سکیں۔ پولیس والے نے حیرت سے دیکھا اور کہا کیا آپ ٹھیک ہیں؟ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہاں پر ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہے اور لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کیسے جنازے کو اندر لے کر جا سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے، بہتر ہوگا کہ آپ کسی اور مسجد چلے جائیں۔ جب پولیس والے نے یہ کہا اور شیخ واپس گاڑی کی طرف جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ حج کرنے والے لوگوں نے خود گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور میت کو اٹھا لیا، اور میت ہاتھوں ہاتھ میں اڑتی چلی گئی، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ، دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ، اور سیدھا حرم کے اندر، جبکہ میں تو سوچ رہا تھا کہ اسے کسی اور مسجد میں لے جایا جائے۔ اور پھر 20 لاکھ حج کرنے والے لوگوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور اس کے لیے دعا کی۔ جنازہ حرم سے نکل کر قبرستان لے جانے لگے۔ جب قبرستان پہنچے تو وہاں پہلے گیٹ پر بہت زیادہ رش تھا۔ جب وہ لوگ دوسرے گیٹ کی انٹرنس کی طرف گئے تو ایک سیکیورٹی گارڈ وہاں آیا اور اس نے کہا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہیں یہیں پر دفن کرنا ہوگا۔ شیخ کہتے ہیں میں دوسرے دن دوبارہ ان کے گھر پہنچا اور ان سے التجا کی کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس شخص نے ایسا کیا کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر اتنی رحمت نازل فرمائی۔ گھر والوں نے کہا وہ نماز پڑھتے تھے، لیکن ایک خاص بات تھی، وہ یہ کہ وہ اپنے والدین کی عزت اور خدمت کرتے تھے بہت زیادہ۔ یہ اپنے بزرگ والد کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لے جاتے تھے، جب بیمار ہوتے تو ان کا پورا خیال رکھتے تھے، جب انہیں باتھ روم جانا ہوتا تو خود لے جاتے، خود انہیں دھوتے، اور کبھی اف تک نہیں کہا۔ جب والد باتھ روم سے نکلتے تو ان کی چپل ہاتھ میں رکھ کر دیتے۔ شیخ نے کہا واللہ مجھے اب تعجب نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ یہ وہی ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے والدین کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے، آمین۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں مزید گفتگو ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔